السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین جن کو طلاق ہو جائے یا ان کے خامند فوت ہو جائیں، اب لوگ ان کو ایک عیب والی عورت سمجھتے ہیں۔ طلاق یافتہ اور بیوہ ہونا کوئی عیب نہیں، یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب اکثر دیکھا یہ جاتا ہے ان خواتین سے کوئی شادی کرنا پسند نہیں کرتا، حالانکہ اکثر ایسی خواتین کی عمر 28 سے 40 سال تک ہوتی ہے۔ اب ان سے شادی نہ کرنا ناانصافی ہے۔ کیا ہوا جو خاوند نے طلاق دے دی، کیا اب اس عورت کو دوسری شادی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ ایسی بیچاری خواتین بقیہ ساری زندگی گھر میں بیٹھے گزار دیتی ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں کنواری لڑکی سے شادی کروں، خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، پڑھی لکھی بھی ہو، اور غریب کی بیٹیاں گھر بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ کوئی نہیں سوچتا، سب قارون بنے بیٹھے ہیں اپنی دولت پہ۔ کیا ہوتا جو کچھ پیسے غریب باپ کو دے دیتے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جو جوانی میں اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا۔ میری گزارش اور درد مندانہ اپیل سب مسلمان مردوں سے ہے، خدا را کنواری سے بھی شادی کرو، مگر ساتھ ساتھ بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین سے بھی نکاح کیا کرو، تاکہ تم سب ان کی بقیہ زندگی کا سہارا بن سکو۔ میں نے خود دیکھا کئی خواتین کو جن کو 27 سے 30 سال تک طلاق ہو جاتی ہے، اب ان کی زندگی کافی باقی ہے۔ خدا را ان کو اپنے نکاح میں لاؤ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیوی حضرت عائشہ کنواری تھیں، اور باقی ساری ازواج مطہرات اور طلاق یافتہ تھیں۔ یہ امت کو درس دینا بھی مقصود تھا کہ میرے اس درد کو سب سمجھیں اور اپنے دل میں اتار دیں۔ اگر آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور حقوق پورے کر رہے ہیں اور آپ کو دوسری شادی کی تمنا ہے، تو خدا را بیوہ اور طلاق یافتہ کا انتخاب کر لیں۔ بنیادی چیز، اگر آپ دو شادیوں کے بعد اپنی بیویوں میں محبت مساوات قائم رکھ سکتے ہیں اور ظلم سے بچ سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ معاشرے میں پریشان بے سہارا خواتین کا سہارا بنیں۔ اس پوسٹ سے شادی شدہ خواتین جو اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دے سکتیں، تو وہ میری اس پوسٹ سے اختلاف کریں گی۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا، اگر شوہر برابری اور مساوات قائم رکھ سکتا ہے تو ضرور اجازت دیں۔ آپ جس طرح کسی کی بیٹی ہیں، اسی طرح ایک باپ کی وہ بیٹیاں جو بیوہ اور طلاق یافتہ ہیں، جو گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کا درد محسوس کریں۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کا درد محسوس کر سکتی ہے۔ شوہروں سے کہنا چاہوں گا، اگر واقعہ ظلم ہی کرنا ہے تو پھر ایک شادی بھی نہ کریں۔ کیوں کسی کی بیٹی کی زندگی جہنم بنا دیتے ہو؟ اس لیے آئیں آج سب مل کر بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کا سہارا بنتے ہیں، دو شادیاں کریں۔ انصاف کو قائم رکھتے ہوئے معاشرے میں ایسی لاکھوں خواتین آپ کی منتظر بیٹھی ہیں۔ خدا را جائیے بن جائیں مظلوم خواتین کا سہارا۔ کیوں سب آپ اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں، دوسروں کا درد کیوں نہیں سمجھتے؟ مطلب ہوس پرست اور ٹائم پاس۔ خدا را آدم کی بیٹی سے ایسا کھیل مت کھیلا کرو۔ کیوں نہیں دیتے عزت؟ ان سے نکاح کرتے وقت شرم آتی ہے کیا؟ ناجائز تعلقات بناتے وقت شرم کیوں نہیں آتی؟ سوچیں خدا را۔ افسوس اور معذرت کے ساتھ شادی شدہ مرد و خواتین بھی ناجائز تعلقات بنانے میں مصروف ہیں۔ یار شادی کیوں نہیں کرتے؟ پھر ان سے سمجھ نہیں آتی ہم صرف نام کے مسلمان کس طرف جا رہے ہیں۔ اپنی سوچ بدلیں، اسلام تنگ نظر نہیں۔ آپ اگر انصاف کر سکتے ہیں تو جائیں ایسی خواتین کا سہارا بن جائیں۔ میرے ساتھ مل کر معاشرے کا درد کم کرنے میں میرے معاون مددگار بن جائیں۔ شوہر: بیگم میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں کسی بیوہ یا مطلقہ کا سہارا بن جاؤں تو کتنی بھلی بات ہے۔ یہ ٹھیک ہے، جاؤ پھر رہنا اپنی دوسری بیگم کے پاس ہی، مجھے طلاق دے دو پھر کر لو۔ شوہر: اچھا برا نہ مناؤ، چھوڑو۔ کچھ عرصے کے بعد شوہر خود کلامی کرتے ہوئے: کتنا ظالم ہے معاشرہ، کوئی ایک بیوہ سے شادی کرنا ہی پسند نہیں کرتا، سب کو جوان جوان لڑکیاں چاہئیں، کوئی میرے بچوں کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کتنا اچھا تھا میرا تیمور، آج ہمارے پاس 2 وقت کھانے کو کچھ نہیں اور سب بے ہوش ہو چکے ہیں۔ شوہر کا 1 سال پہلے بائک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ جو عورت دوسری شادی کو اپنے حق میں ظلم سمجھتی تھی،
جو مردوں کی خواہشات کی تسکین کو ہی صرف دوسری شادی کا مقصد سمجھتی تھی، آج اسے سمجھ آیا دوسری شادی کیوں ضروری ہے۔ جو عورت پہلے دوسری عورتوں کی دشمن تھی، کبھی سوچا نہ تھا کہ یہ وقت اس پر بھی آ سکتا ہے۔ پیارے بھائی بہنوں، دوسری شادی صرف خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں ہے۔ دوسری شادی کرنے سے معاشرے میں بن بنائی بہنوں کو بھی سہارا مل سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، شادی صرف اپنے لیے نہ کریں بلکہ ان خواتین کا بھی سوچیں جو اس خوش نصیبی سے محروم رہ گئی ہیں، ان کا سہارا بن جائیں تاکہ معاشرے سے زنا کا خاتمہ ہو جائے۔ اپنی موجودہ بیگم کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں تاکہ انہیں آپ سے کوئی شکایت نہ ہو اور اللہ کے ہاں آپ کی پکڑ نہ ہو۔ آج معاشرے کو تبدیلی کی ضرورت ہے، ورنہ بگاڑ مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ اس سبق آموز کہانی کو زیادہ سے زیادہ کاپی اور شیئر کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہمارے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔